الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك رسوا ہوا ذلیل ہوا خار ہوا وہ رسوا ہوا ذلیل ہوا خار ہوا وہ جس نے بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا۔ کامل کی جگہ اس وقت قابل کا لفظ استعمال کر لیا جائے۔ رسوا ہوا ذلیل ہوا خار ہوا وہ جس نے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر حرام ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس دل میں رائی کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت، داخل نہیں ہوگا وہ جنت میں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر، رائی برابر جس دل میں کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے تکبر حرام ہے، حرام۔ اب ہم لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں، یہ ہم لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں۔ یہ حرکت متکبرانہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب سارے ملائکہ کو حکم ہوا کہ سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، الا ابلیس، مگر ابلیس انکار تک کر دیا۔ اور کیوں کیا وہ بھی دیکھیے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس تکبر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت کے انکاریوں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ حرکت ہے یا ہم یہ حرکت کر رہے ہیں متکبرانہ، تو یاد رکھیں یہ حرکت ابلیس کی حرکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دے، اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق دے۔ یہی انانیت، یہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہی چیز مٹانے کے لیے، یہی غلط جذبہ مٹانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جایا جاتا ہے۔ صحبت اہل اللہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے آدمی کو اپنی
غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، ادراک ہونے لگتا ہے، پھر اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے نے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا۔ ایک دانہ زمین پر جب اپنی ہستی کو مٹاتا ہے تو 70 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہم آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹائیں گے، اپنے اندر تواضع پیدا کریں گے، تبھی تو کہا حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ پاک اسے بلند کرتے ہیں، اسے عزت دیتے اٹھاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے تواضع ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا آدمی جو ہے تواضع دکھانے کے لیے بھی کرتا؟ ہاں، نصر الباری جلد اول میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سے حالات لکھے، اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ علم کی حاصل کرنے کی غرض سے سفر کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت اشرفیوں سے بھرا تھیلا آپ کے پاس تھا۔ ایک آدمی آتا ہے، آپ نے اس کو ساری بات بتا دی، اور اس وقت 1,00,000 اشرفیاں تھیں ان کے پاس، 1,00,000 اشرفیاں، کئی کروڑ۔ وہ ایسی متواضعانہ اپنی چال ڈھال پیش کیا کہ اس کے تواضع سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ تابعی متاثر ہو گئے، اور آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تھوڑی دیر جب جہاز چلا آگے، پانی والا جہاز، تو پھر وہی بندہ شور مچانے لگا کہ میری اشرفیاں گم ہو گئیں، میری اشرفیاں گم ہو گئیں۔ تو حضرت نے کہا ارے اب تلاشی شروع ہو گئی، واقعہ بہت لمبا، نہیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اب جب تلاشی شروع ہو گئی تو حضرت نے کہا کہ ارے میرے پاس تو ہیں 1,00,000 اشرفیاں، کہیں اسی کو وہ دعویٰ نہ کر دے۔ تو آپ نے چپکے سے کھڑکی کے راستے سے دریا کے حوالے کر دیا اشرفیوں کو۔ جب سب کے سامان کی چیکنگ ہو گئی تو بعد میں اس نے کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس 1,00,000 اشرفیاں ہیں، کہاں گئیں؟ کہا ارے بھائی میں نے تو دریا میں گرا دی۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ کو بڑی غیرت آ رہی تھی، بڑی حیا آ رہی تھی کہ اشرفیوں کی وجہ سے میں بدنام ہو جاؤں، اس لیے میں نے دریا کے حوالے کر دیا۔ سچ ہے کسی نے کہا بد اچھا بدنام برا۔ ایسی تواضع کہ حضرت نے اپنا راز اس کو بتا دیا۔ تبھی تو حدیث میں کہا کہ تواضع ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک ملفوظ یہاں دیکھیے، مومن چونکہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تبھی تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب آپ کہیے میرا جینا، میرا مرنا، میری ساری عبادت، میری نماز سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یہ میرے اللہ آپ مل گئے تو سب مل گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے لیے جینے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اور طے کریں انشاءاللہ آج سے جئیں۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جیے تو اس کی خاطر جی، مرے تو اس کی خاطر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ تو انشاءاللہ جب ہم آپ اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھیں گے، اور یاد رکھیں ایک بات، ایک بزرگ کی یاد آ رہی ہے، فرماتے تھے تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اندر سے میں نکالنا چاہتے ہیں، تکبر ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہتے ہیں، متواضع بننا چاہتے ہیں، تو شرط یہ ہے تواضع پیدا کریں اور مانگیں اللہ پاک سے، اللہ مجھے متواضع بنا، میرے اندر مٹانے کا جذبہ پیدا فرما، ہم اپنے کو کچھ نہ سمجھیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنیے، ایک مرتبہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ دونوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی پڑے۔ امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابو ذر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر ہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او تعریفونہ، آپ ان کو کیسے پہچانتے، آپ کیسے جانتے؟ تو کہا فرش سے زیادہ عرش والوں میں ان کا تذکرہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں؟ اب وجہ پوچھ رہے ہیں وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں۔ اب ہم لوگ کئی دن ہو جاتا قرآن بھی نہیں کھول کے دیکھتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے حضرت خواجہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر لوگوں کو سورہ اخلاص پڑھنے کے وظیفے دیتے تھے کہ 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس لیے جب سونے جائیں تو عام طور پہ سونے والے اوراد میں ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہاں تو فرصت ہی نہیں، قلب کو اگر نورانی بنانا، عبادت پہ اپنے آپ کو جمانا پڑے گا انشاءاللہ، پھر قلب نورانی ہوگا انشاءاللہ۔ اور مانگنا چاہیے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے قلب کو نورانی بنا دے، اس لیے مانگیے لطیفہ قلب پر، اسی لیے توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ لطیفہ اگر انوار سے پر ہو گیا تو سارے لطائف خود بخود پر انوار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ یہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی بہت متواضع ہیں۔ ہم لوگ یہاں سب کچھ اپنے کو سمجھتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں، اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک اپنے آپ کو ہم لوگوں کو مٹانے کی توفیق دیں۔ سنیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اب سن لیجئے، سنا دیتا ہوں پڑھ کے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوال پیارا پوچھا ہے، کیا فرمایا؟ وقار اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ مجدد الملت، مجدد زمانہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کیا پیارا جواب دیتے ہیں، سنیے۔ ارے بھائی، کہاں تکبر اور کہاں وقار؟ اب سنیے، الگ الگ بتا رہے ہیں۔ کہا کہاں تکبر اور کہاں وقار؟ تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا، یعنی خود کو بڑا سمجھنا، اور دوسروں کو کمتر۔ کسی کو حقیر سمجھنا یہ بھی حرام، اور اپنے کو بڑا سمجھنا یہ بھی حرام۔ اب سنیے آگے وقار کے بارے میں۔ کہا وقار کے معنی
یہ ہیں کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو نہایت خفیف ہوں، یعنی ہلکی ہوں۔ ہم لوگ اپنی دیہات کی زبان میں کہتے ہیں، کیا یار اتنا گرا گرا کام کرتے ہو، کیوں ایسی گری پڑی حرکتیں کرتے ہو، ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ وقار کے معنی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کرنا جو نہایت خفیف ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو باوقار ہوگا وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے سبکی محسوس ہو۔ ایک دوسرے اور آگے فرماتے ہیں، اور وقار میں یہ نہیں کہ اوروں کو کمتر سمجھے۔ تکبر جب آتا ہے تو اپنے کو بڑا بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن جب وقار آتا ہے اندر، سلیقہ آتا ہے، تو یہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب آگے کیا فرما رہے ہیں سنیے، وقار تو تواضع کش ہوتا ہے جس قدر انکسار بڑھتا جاوے گا۔ انکسار یعنی اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ، جس قدر عاجزی بڑھتی جائے گی، تواضع بڑھتی جائے گی، آگے فرماتے ہیں سکون اور سکوت کی شان بھی بڑھتی جائے گی۔ تواضع کے لیے لازم ہے وقار، وقار تواضع کے لیے وقار لازم ہے، اور تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اب ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں، ایک یہ دیکھیں، دوسرے ہم باوقار ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم ایسی گری پڑی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں ذلت اٹھانی پڑے کل کو۔ ایک دوسرے ہم ابھی تک متواضع ہوئے کہ نہیں، ہم میں تواضع پیدا ہوا کہ نہیں۔ اگر واقعتاً ہم لوگ اپنے اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں تو متواضع بننا پڑے گا، تواضع اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، اور یہ صفت اللہ پاک سے ہمیں آپ کو مانگنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں متواضع بنا۔ لیکن تواضع ہم اگر قرآن میں خود ہے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے یہ تواضع کرتے ہیں، بچھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اٹھائیے تفسیر، اور یہاں تو تن جاتے ہیں، جگہ سے بھی اٹھنے کو تیار ہیں۔ ماحول کتنا دیکھ لیجئے بد امنی کا شکار ہو چکا ہے، لوگ بد مزاج ہو گئے ہیں، برے اخلاق لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ پنپنے لگے ہیں، اس لیے ایسی ویسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں جس سے اکثر لوگ اکثروں سے دکھی ہیں۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم میں بھی یہ حرکتیں موجود ہوں جس کی بنیاد پر ہم سے لوگ دکھی ہوں، لوگ دکھی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنا جہاں دکھ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھ ہے، وہیں پر دوسروں کے بارے میں سوچیں، لیکن تواضع پیدا کریں، متواضع بنیں انشاءاللہ۔ آج کل متواضع شخصیات بہت کم دکھتی ہیں، اور اگر ہیں بھی بیچارے تو وہ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا چکے ہوتے ہیں، کہیں ظاہر نہیں کرتے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو وہ آنکھ دے دے، وہ آنکھ دے دے جو ولیوں کو پہچانتی ہے، جو اللہ والوں کو پہچانتی ہے، تاکہ ہم ان کا ادب بجا لائیں، اور جب ہم ان کا ادب احترام کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنی محبت انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ کافر دنیا کے لیے جیتا ہے
مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، مومن کی زندگی ایمان کی زندگی ہوتی ہے، یعنی رحمان پر بھروسہ کرتا ہے، اور کافر سامان دنیا پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، رحمان پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کا یہ یقین ہے مر کے ہمیں اپنے اللہ کے پاس چلنا، ان کا سامنا کرنا، اسی لیے تو قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی کہ مجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے، جو احساس کر کے یہ جینے لگا اور ڈرنے لگا کہ واقعی مجھے حساب دینا، اور آگے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے جی کو بری خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ پاک کہتے ہیں ایسے کے لیے جنت ہے۔ اب اپنے ہم جی کو کتنا برائیوں سے روک رہے ہیں، ہم کوشش کتنی کر رہے ہیں، یہ ذرا ہمیں آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم لوگ جائزہ نہیں لیتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچیں کہ واقعی میں جب اللہ پاک نے ہمیں آپ کو پیدا کیا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اور خود کہہ بھی دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ بتائیے اگر ہم خلق ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہم اپنے اللہ کی عبادت کتنی دیر کرتے ہیں، کتنی دیر تلاوت کرتے ہیں، کتنی دیر ذکر کرتے ہیں، کتنی دیر درود پڑھتے ہیں، کتنی دیر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، کتنا جو ہے استغفار کرتے ہیں، کتنی دیر اللہ کے سامنے روتے ہیں، مانگتے ہیں، کتنا ہم مراقبہ کرتے ہیں، کتنا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں سیکھتے ہیں، کتنی دعائیں یاد کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم لوگ کتنا سنتوں کے پابند ہیں۔ کبھی تو جائزہ لیں، کبھی تو سوچیں۔ پھر اس غرض سے اگر ہم لوگ ٹھیک ہے عبادت کا رنگ نہیں چڑھ رہا ہے، عبادت کا تاثر نہیں ہم میں پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جائیں، تھوڑی دیر رہیں، ان سے پوچھیں، لکھ کر پوچھیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نام کی چاشنی، اپنے کلام کی چاشنی انشاءاللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائیں گے، اور جب نصیب فرما دیں گے تو پھر کیا پوچھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے جیسا کہ ابھی خطبے میں پڑھا انہو لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک متکبرین کو یعنی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس کو اللہ پاک پسند نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر، رائی دانے برابر اگر قلب میں تکبر ہوگا تو ایسے بندے کو ایک تو اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی، دوسرے ایسا بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بری حرکت سے اور ایسی بری اور مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ کو متواضع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔